غزہ کے رہائشی، رفح کے رہائشی، خان یونس کے رہائشی، ویسٹ بینک کے رہائشی باہر نکلے اور فلسطینی ماؤں بہنوں جوانوں بزرگوں نے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے خوشی کے آنسو دیکھنے والے تھے کہ جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی آج مظالم بند ہوئے، جنگ بند ہوئی اور امن بحال ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، مسلمان دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے. کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا. آسٹریلیا میں لاکھوں کا ایک مجمع تھا جس نے پروٹیسٹ کیا فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف. برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا، اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا، کہیں پتہ نہیں ٹوٹا. مگر یہ واحد پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحہ، خنجر، غلیلیں، اینٹیں، پتھر، جو بھی اسلحہ میسر آیا، جس میں ریوالور، جس میں کلیشن کوفیں شامل تھیں. تو دیکھیے جب ایک طرف فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک اس کا جشن منایا جا رہا ہو، فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ آپ کبھی اس ایس ایچ او شیخو پورہ کے گھر والوں سے پوچھیں کہ جب اس کو گاڑی سے اتار کے 21 گولیاں ماری گئی، وہ شخص جس نے اپنی زندگی پولیس سروس کو دی، جس نے ملک و قوم کی خدمت کی، مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ اس بیچارے کا قصور کیا تھا، اس انسپیکٹر کا، کہ جس کو 21 گولیاں جس کے جسم میں اتاری گئیں. کوئی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے کہ اس کا قصور کیا تھا؟ اور پرامن احتجاج کیا جماعت اسلامی نے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کراچی میں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، جہاں دل کیا جماعت اسلامی نے غزہ کے لیے بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو نکالا اور ایک بڑا پرامن احتجاج کیا. مگر دیکھیے آئین پاکستان بھی جب احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ احتجاج پرامن ہوگا، انتظامیہ سے کچھ اجازت لینے کے معاملات ہوتے ہیں. مگر امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا، کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، ان کے بھی گھر والے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا یا میرا بھائی پاکستان کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلا ہے، اس کا تحفظ کرنا. مگر یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، یا ہم سے بڑھ کے فلسطین کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو دیکھیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار دیا، کیا کبھی کسی مارکے کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضور کے وقت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو اور ہم نام ان کا لیتے ہیں، نعرے ان کے لگاتے ہیں، اور ہم پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں؟ تو یہ کون سے دین کے اندر لکھا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، فلسطینی خوشی منا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور ہم یہاں پہ جو ہے پولیس کے ایک انسپیکٹر کو 21 گولیاں مار کے شہید کر دیں؟ تو یہ کہیں دین میں، کہیں قانون میں، کسی آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور جب بات چیت چل رہی ہو اور کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہو اور کہا جائے کہ جی یہ سیف راستہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے، مگر ضد ہو کہ نہیں ہم نے اپنی ضد مسلط کرنی ہے، تو دیکھیے پھر سچویشن ہمیشہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا کرتی ہے. اس ملک کے اندر ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت سب کو رہنا ہے، اس کے مطابق ہی احتجاج کی بھی اجازت ہے، اس کے مطابق ہی باقی معاملات ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ آج اس معاملے کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے. بھی چند لمحات پہلے وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ کی جس میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب شریک تھے، میں شریک تھا،
وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چوئی صاحب شریک تھے، تو اس حوالے سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے. پھر سردار یوسف صاحب اس پہ. سردار صاحب اجازت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی چیزیں جو آپ سب کو پتہ ہونا بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلی یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے. ان کے تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ آپ کو خود یہ بات بتائیں گے. وہ 2:30 بجے تک سرکاری ٹیم کے ساتھ بیٹھے رہے اور مذاکرات کرتے رہے، اور ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی. کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے. تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں اور انہوں نے بتائیں اس ٹیم کو جس کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے. لبیک یا رسول اللہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ ہم سارے جو چاروں کھڑے ہوئے ہم سب کے لیے. یہ نعرہ ان کا نہیں ہے، یہ نعرہ ہم سب کا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس دن کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے، جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری. ڈیفینیٹلی پولیس نے اپنی سڑک کلیئر کرانی تھی اور انہوں نے وہ سڑک کلیئر کرائی. میں ان تمام فورسز کو جنہوں نے اس سڑک کو کلیئر کرانے میں حصہ لیا، میں ان سب کو میرا خیال ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلح جتھے کے ساتھ اتنی آسانی نہیں تھی جنہوں نے گھروں میں اور مساجد کے میناروں پہ پوزیشنیں لی ہوئی تھیں اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے. مذاکرات 2 دن مسلسل ان سے ہوتے رہے. ہاں، ایک پاکستان کی اعلیٰ دینی اور سیاسی شخصیت خود بیچ میں آئی، انہوں نے ان کو بھی ڈچ کیا، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ڈچ کیا. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، یہ پچھلے 2-3 ماہ سے کیا ایسی چیز آ گئی ہے پاکستان میں کہ کہیں نہ کہیں سے ہر 15 دن بعد ایک پروٹیسٹ بڑا ہونا ضروری ہے؟ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے کا ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ضرور آپ کو آج نہیں کل نہیں سال بعد ضرور لنک نظر آئے گا، آپ دیکھیے گا. لیکن ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے، آپ کریں، بالکل کریں. لیکن اگر آپ اس میں ویپنز لائیں گے، اس میں آپ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑیں گے، آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو گاڑیاں ہائر کی تھی ان میں سے کسی ایک کا بھی انہوں نے رینٹ پہ ہائر کیا تھا یا گن پوائنٹس پہ انہوں سے لی؟ ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے گن پوائنٹ پہ گاڑیاں لے رہے ہیں اور اپنے جلوس میں شامل کر رہے ہیں. تو ابھی مجھے سردار صاحب نے بتایا اور میں نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ سوائے ٹی ایل پی کے عہدیداران کے کسی بھی مدرسہ یا علماء کرام کے اوپر کوئی ایکشن کی نہ اجازت ہے نہ ہوگی. وہ سب کے سب ہماری طرح کل جمعے کو اظہار تشکر منائیں گے فلسطین کا، نہ کہ اظہار پروٹیسٹ کریں گے وہاں پہ. اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پوری دنیا میں اظہار تشکر منایا جائے گا اور اس ملک میں ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ فلسطین کے لیے جو کچھ پوری دنیا نے مل کے کیا، پاکستان نے کیا. تو میں دوبارہ سے اس چیز کی بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پرتشدد لوگوں کے اوپر
پولیس نے سڑک کلیئر کرائی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ دوسری چیز، کسی اور کے خلاف ایکشن لینے کی اجازت نہیں ہوئے گی، صرف جو عہدیداران ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ان کو تنگ کیا جائے یا ہم تنگ کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور میرا خیال ہے میری طرف سے اتنی چیزیں ہیں، باقی سردار صاحب پوزیشن کلیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ابھی بات ہوئی ہے، وزراء صاحبان نے بات کی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا اور پوری دنیا کا مسئلہ تھا، اور 2 سال سے پاکستان بھی اور عالم اسلام بھی باقی دنیا بھر کے عوام احتجاج بھی کرتے رہے، فلسطین کے حق بھی کرتے رہے۔ الحمدللہ اب جب مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے، وزیر اعظم پاکستان نے کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہر شخص جانتا، پوری دنیا جانتی ہے، اور اس کو اکنالج بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ معاہدہ بھی ہو گیا، جو قتل و غارت تھی وہ بند بھی ہو گئی، اور اس وقت فلسطینی ہمارے بھائی بہن بچے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یہاں پر جو ایک احتجاج ہوا، پرامن احتجاج تو پورے ایک جمہوری حق ہے، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی، لیکن کسی کو توڑ پھوڑ اور قتل و غارت کی اجازت تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جس طرح ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر شخص کی جان مال کی عزت کا حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جس طرح ٹی ایل پی کا جو جتھا آیا تھا، اور اس میں یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ علماء کرام اس میں ہوں یا جو مذہبی طبقے کے لوگ اس طرح کے ہوں جو یہ ذہن رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیس اس کے تحفظ کے لیے تھی ان پر بھی گولیاں برسائیں، اور اس کے ساتھ ہی توڑ پھوڑ کی، جو نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو حفاظت کرنا، اور اس طرح کے جتھوں کی جو ہے ان کی سرکوبی کرنا، یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اب الحمدللہ جس طرح میں نے وزیر داخلہ نقوی صاحب سے بات کی، مجھے پتہ چلا تھا، انہوں نے بالکل وضاحت کر دی ہے کہ کوئی کسی بھی مسجد، کسی مدرسے، کسی عالم دین، کسی امام یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، عہدیدار تھے، اس تحریک کے جو عہدیدار تھے، جنہوں نے ساری جو احتجاج اور توڑ پھوڑ اور جو حرکت کی تھی، ان کو جو ضرور ان سے یعنی پوچھا بھی جائے گا یا ان کو وہ گرفتار بھی کریں گے، لیکن باقی تاثر بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ بھی کسی بھی عالم دین، کسی بھی جو مدرس کو یا کسی بھی خطیب کو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ تو یہ ایک بہت ایک اہم پیغام ہے، جس طرح کہ کل جمعہ کا دن ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں ان کی خوشی میں شریک ہونا، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوم تشکر کے طور پر کل علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، جو خطباء ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پوری دنیا میں جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی عمل قائم کرنے کے لیے ان کو شکریہ بھی ادا کریں۔ ایک پیغام یہ ہو کہ پاکستان نے جو محنت کی، پاکستان کی گورنمنٹ نے الحمدللہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فضل کیا، اور ہمارے جو فلسطین میں امن قائم ہوا ہے، غزہ میں امن قائم ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے جو بھی لوگ ہیں اس کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ علماء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ ہمارے جو وقتاً فوقتاً جو بات ہوئی ہے یا ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جو رابطہ ہے اس میں انہوں نے مکمل طور پر یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی جو غیر آئینی غیر قانونی جو تحریک ہے اس کی وہ مذمت بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔